اچھا جی، میں نے ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہا گیا کہ ایک جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اگلے وزیر اعظم ہونے کی پیشین گوئی کی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم صاحب نے، تو اس کے حوالے سے ایک جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں سے لے لیں. اب پیپلز پارٹی والے سب پروگرام میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ سن لیں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، کچھ سال پہلے ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. میرا اگر ایک پرسنل ایمبیشن ہوتا نا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو اس میں پھر میں نے یہ راستہ نہیں اپنانا تھا بالکل بھی. وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. تو سوال صرف یہ ہے بلاول صاحب سے، کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، ہم عام طور پہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ گرفتار ہو جائیں ایم این اے سینیٹرز، ہم ان کے لیے بہت بات کرتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا میر مرتضیٰ جتوئی صاحب، ان کا تعلق جی ڈی اے سے ہے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی اطلاعات تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے عدالت سے اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا، اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا. فیصل واڈا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، یہ جو وہاں پر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس کی یہاں اسلام آباد میں زیادہ گونج سنائی نہیں دیتی، لیکن یہاں والے گرفتار ہو جائیں تو بہت شور سنتے ہیں. سر یہاں والے بھی جو گرفتار ہوتے ہیں ان کا شور نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کے جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے شور ہوتا ہے. اکثر تو ہوتے ہی نہیں ہے، کمپرومائز ہیں، اسی لیے ہوتے ہی نہیں ہے. جو ہوتے ہیں تو ان کی خبر بنتی ہے پاپولیرٹی کی وجہ سے خان صاحب کی. جہاں تک جتوئی صاحب کی آپ نے بات کی، میرا تو ان سے بھی بڑا اچھا گھر کا تعلق ہے. مجھے نہیں پتا ان کو کس کیس میں کیا ہے، لیکن میر صاحب پریشانی کی بات نہیں، کرا لیں گے، ان کو بھی چھڑا لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، بیل ویل ہو جائے گی. کوئی نے قتل تو نہیں کیا کسی کا. اچھا، یہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو تحریک انصاف کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق جی ڈی اے کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے اور رابطہ کیا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں چلیں، اور انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. لیکن یہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے برخوردار ہیں، غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، یہ گرفتار ہوئے ہیں، اسمبلی میں کسی نے بات ہی نہیں کی. میر صاحب دیکھیں، اپنا مرتضیٰ جتوئی صاحب جو ہیں، میں ان کے ساتھ میں نے رہ چکا ہوں، میں ان کو بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا ہے 302 کا، اور وہ اپنی بیل کرانے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں جا رہے تھے، اور ہفتے کے قریب جو ہے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا. میں آپ کے پروگرام میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اپوزیشن کو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. جب ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا مائک بند کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ وہاں پر موقع نہیں ملتا. تو چلیں، آپ کے اس پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس معاملے کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے، وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ وہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گی، اور میر صاحب کی جو ہے وہ جتوئی صاحب کی جو ہے رہائی کو یقینی بنائے گی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان میں رہ کر یہی چیزیں جو ہے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آج اس نیش میں پہنچے ہیں کہ ہم لوگ یقین کریں کہ ایک میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ کے تھی تو وہ چلے مذاق کی بات، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب ہم جب پبلک میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے اسے مذاق میں کہا تھا یار نون لیگ کا نہ بتایا ویسے کرو. یہ نون لیگ نے گرفتار نہیں کروایا، یہ تو پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے کرا. لیکن میں آپ کو جنرل ایک بات بتا رہا ہوں، تو میں اس کو یہ جواب دے رہا تھا کہ یار کہیں پارٹی عوام میں کھڑے ہو کر کبھی یہ بتایا کرو کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں، تو دیکھنا آپ کو کیسے عزت ملتی ہے. تو لہٰذا یہ کسی کا اگر عوام، یہ میں انہی کی بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ اگر ان کا یہ عوام ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، یہاں پر ختم کرنے کے لیے نون کے کو بھی ختم کرنے کی. اچھا ٹائم ختم ہو گیا، ذرا اس کا جواب دے دیں. کس بات کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب پبلک میں جا کر بتاتے ہیں نا کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں تو بڑی اپریسیشن ملتی ہے، لیکن کسی اور پارٹی کا بتائیں تو نہیں ملتی. دیکھیے میں نے تو خان صاحب کی پاپولیرٹی کی بات کریں نا، ان کو یا مجھے تو نہیں کوئی پہچانتا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیڈر تھے ہمیں ووٹ کر کے، میں بھی یہ بات کر رہا ہوں. پرابلم ساری یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میر مرتضیٰ صاحب کا یہ اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے. ان کی بات نہیں کر رہا. ان کی پارٹی کو گاڑی نہیں چاہیے ہوتی ہے، پیٹرول نیا چاہیے ہوتا ہے، ٹرپ نیا چاہیے ہوتا ہے، کس شک میں اندر جانا ہوتا ہے، کس شک میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اس کا تو سب کچھ ان کو ملتا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن جہاں آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے بات ہوتی ہے، پاکستان کے فائدے کی بات ہوتی ہے، کسی عام آدمی کے فائدے کی بات ہوتی ہے،
ان کو موقع نہیں ملتا. کل گورنمنٹ نے خود اپنا پوائنٹ آؤٹ کیا, کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا دیکھیں جی, طاہر صاحب نے. میں آپ کو ایک بہت کلیئرٹی سے بات بتاؤں, میں جیسا میری بات مائنڈ میں کیجیے گا, میں تو بڑی کھلی بات کرتا ہوں. نہ کورم, نہ فورم, نہ پارلیمنٹ. جو بل پاس کرنا ہوگا پاس کریں گے, جو بل قانون چینج کرنا ہوگا کریں گے, جو پروٹیسٹ کرے گا اس کو روکنا ہوگا روکیں گے, جو کرنا ہوگا کریں گے. اب ملک اسی طرح چلے گا. پاکستان کی ترقی پہلے, سیاست بعد میں. آپ جو کر سکتے ہیں, آپ نے پہلے بھی ٹل کا زور لگایا, آپ آج بھی ٹل کا زور لگا لیں. جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوگا ہم آپ سے بھی ووٹ لیں گے. یہ پاکستان کے پرابلم کی بات نہیں, بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. یہی جمہوریت ہے, اسی میں زندہ رہیں. یہ کافی پیئے جب تک میں پی رہا ہوں. یہ پاکستان کا کے اوپر ظلم ہے. اگر یہی روایت رہی تو خدا کی قسم ہم لوگ ہم منہ دکھانے کے لائق بھی چلے ٹھیک ہے. آج کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف میں رہتے تو آپ منہ دکھانے کے لائق رہتے. یہ جو کافی فیصل ووڈا صاحب پیتے ہیں, آج کے بعد آپ نے یہ کافی نہیں پینی. میں یہ صرف اس کافی کی بات نہیں کر رہا, میں اس کافی کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے کچھ لیڈر وہاں جا کے پیتے ہیں. وہاں جا کے ان کو وہ کافی نہیں پینی چاہیے. جب میں کافی کو اور پیوں گا